افغانستان دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ 4 دہائیوں تک مسلسل حالت جنگ میں رہا، جس کی وجہ سے اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو گئیں اور مستقبل قریب میں افغانستان کے دکھوں کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ صرف ایک چیز ایسی ہے جو افغانستان کی مشکلات کے حل کا باعث بن سکتی ہے، اور وہ ہے اس کے معدنی ذخائر۔ اس کا تخمینہ تقریباً 1000 ارب ڈالر سے زائد لگایا جاتا ہے۔ افغانستان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے لیتھیم کے ذخائر موجود ہیں۔ اگرچہ پوری دنیا کی نظریں افغانستان میں موجود لیتھیم پر ہیں، لیکن اس کی ویلیو 0 بتائی جاتی ہے، جس کی بہت دلچسپ وجہ ہے۔ 2010 میں امریکی فوجیوں اور جیولوجیکل سروے کے ماہرین نے افغانستان میں ایک سروے کیا۔ اس سے پہلے سوویت یونین بھی افغانستان میں معدنی ذخائر ڈھونڈنے کے لیے سروے کر چکی تھی۔ امریکی سروے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ افغانستان میں کاپر، لیتھیم اور آئرن سمیت دیگر نایاب معدنیات کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ انہیں آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس رپورٹ میں افغانستان کے لیتھیم ذخائر کا خاص طور پر ذکر کیا گیا اور افغانستان کو لیتھیم کا سعودی عرب قرار دیا گیا۔ سعودی عرب دنیا میں سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا ملک ہے۔ تیل نکلنے سے پہلے یہاں بے پناہ غربت تھی، لیکن تیل نکلتے ہی اس کی قسمت چمک اٹھی اور آج یہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح افغانستان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے لیتھیم کے ذخائر نکال لیے جاتے ہیں تو یہ بھی سعودی عرب کی طرح بہت ترقی کر سکتا ہے۔ لیتھیم ایک بہت ہلکی دھات ہے جسے بیٹریوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ موبائل فون اور الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریاں بنانے کے لیے ایک لازمی جز ہے۔ دنیا میں اسمارٹ فون کے صارفین کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرک گاڑیوں کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی ملک تو 2030 اور 40 تک کے اہداف سیٹ کر چکے ہیں اور اس وقت تک ڈیزل اور پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں ختم کر دی جائیں گی۔ ان کی جگہ ماحول دوست گاڑیاں یعنی الیکٹرک وہیکلز آپ کو روڈز پر نظر آئیں گی۔ اس اقدام کا مقصد ماحول سے کاربن کے اخراج کو کم سے کم کرنا ہے تاکہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹا جا سکے۔ دنیا میں اس وقت لیتھیم کا سب سے بڑا ذخیرہ بولیویا کے پاس ہے۔ اس کے پاس 2 کروڑ 10 لاکھ ٹن لیتھیم ہے۔ افغانستان کے پاس کتنا لیتھیم ہے اس کی حتمی مقدار تو پتہ نہیں، لیکن اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے پاس بھی بولیویا جتنا لیتھیم موجود ہے۔ یہ ایک ایسا ذخیرہ ہے جس کو صنعتی پیمانے پر کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ چھوٹے پیمانے پر وار لارڈز کی طرف سے ماضی میں مائننگ کی جاتی رہی، اس کے علاوہ اس کی اسمگلنگ بھی ہوتی رہی، لیکن باضابطہ طور پر حکومتی سطح پر ان ذخائر کی طرف کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ چین شروع سے ہی افغانستان کے قدرتی ذخائر میں دلچسپی دکھا رہا ہے۔ دونوں ملکوں کی سرحد ایک چھوٹی سی راہداری واخان کوریڈور کے ذریعے ملتی ہے، اسی لیے چین کی افغانستان کے قدرتی ذخائر میں دلچسپی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مئی 2023 میں ایک چینی کمپنی نے معدنیات نکالنے کے لیے افغانستان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے تھے۔ چینی کمپنی نے معدنیات کے شعبے میں افغانستان میں 10 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن افغانستان کی حکومت نے چینی پیشکش مسترد کر دی۔ افغان حکومت کے مطابق چین اپنا مفاد دیکھ رہا تھا۔ ان کے پاس دیگر انٹرنیشنل پارٹیز بھی آ رہی تھی جو کہ معدنی ذخائر میں دلچسپی دکھا رہی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ٹھیکے چین کو ہی دے دیے جائیں، افغانستان اپنے مفادات کا فیصلہ خود کرے گا۔ چنانچہ افغانستان کی حکومت نے چین کو یہ کہہ کر ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ افغانستان کے لیتھیم کے ذخائر اس کے 3 صوبوں کنڑ، ہلمند اور نورستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگرچہ دنیا انہیں ٹریلین ڈالرز کے ذخائر قرار دیتی ہے، لیکن ان کو نکال کر پروسیس کرنا اور پھر مارکیٹ تک لے کر جانا اتنا بھی آسان نہیں۔ برطانوی تھنک ٹینک ایڈم اسمتھ انسٹیٹیوٹ افغانستان کے معدنی ذخائر کی ویلیو کو 0 قرار دیتا ہے۔ تھنک ٹینک کے مطابق کسی بھی معدنی ذخیرے کی ویلیو کا اندازہ اس کی کوسٹ اور فروخت کی قیمت سے لگایا جاتا ہے، یعنی کسی بھی معدنی ذخیرے کو نکالنے کے لیے کتنے وسائل خرچ کیے جائیں گے، کتنی لیبر فورس لگے گی، اور جب معدنیات زمین سے نکل آئیں گے تو وہ مارکیٹ میں کتنے میں فروخت ہوں گے۔ فروخت کے بعد کیا وہ اپنا خرچہ پورا کر سکیں گی؟ اگر تو کوئی معدنی ذخائر بچت دیتا ہے تو ہی فائدہ مند ہے، لیکن اگر معدنیات کو نکالنے کا خرچہ زیادہ ہو تو پھر یہ ذخیرہ جتنے بھی پیسوں کا ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ افغانستان کے معدنی ذخائر کی ویلیو تو بہت زیادہ ہے، لیکن موجودہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان ذخائر کو نکالنا اتنا آسان کام نہیں، اور اگر نکالا بھی جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کو نکالنے کا خرچہ اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ کسی بھی صورت میں کوئی فائدہ مند کاروبار یا منافع نہیں دے سکے گا۔ اسی لیے افغانستان کے معدنی ذخائر کی ویلیو 0 کے برابر ہے۔ موجودہ مشینوں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے افغانستان کی معدنیات نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
चाहे अफगानिस्तान की मादनियात की टोटल कीमत 1000 अरब डॉलर के करीब भी हो जाए, लेकिन अगर इसको निकाल कर किसी भी किस्म का कोई अफगानिस्तान की स्टेट को फायदा नहीं होता तो यहाँ पर मौजूद 2000 अरब डॉलर्स के ज़खायर का भी कोई फायदा नहीं, उनकी वैल्यू सिफर है, जिसकी वजह से ये तमाम मादनियात उस मुल्क के लिए गेम चेंजर साबित नहीं हो सकते। अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे कानकुनी आसान और सस्ती हो जाती है तो ये मादनी ज़खायर अफगानिस्तान को ना सिर्फ फायदा दे सकते हैं बल्कि अफगानिस्तान को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में भी शामिल करवा सकते हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।